السلام علیکم، میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کپتان نے اٹک جیل میں بیٹھ کے 440 وولٹ کا جھٹکا جو ہے وہ طاقتوروں کو لگا دیا ہے، اور یہ پاکستانی تاریخ کی میں کہوں گا کہ سب سے بڑی جو خبر ہے یا ہسٹری جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ریکارڈ بنا دیا ہے۔ پاکستانی ہسٹری کا ایک نیا ریکارڈ قائم جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کر دیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج سائفر کیس کی سماعت تھی، وہ آپ کو اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کرنا ہے۔ اور دوسرا، سنم جاوید کو ایک اور کیس میں گرفتار کر لیا گیا، اور کچھ ان کے ساتھ 4 لوگ اور ہیں جن کو گرفتار کیا گیا۔ کس کیس میں گرفتار کیا گیا ہے، کیا نئی اپڈیٹ ہیں، تحریری فیصلہ میں کیا کہا گیا تھا، یہ تمام چیزیں سنم جاوید کے حوالے سے بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے ناظرین کرام، جو اب تک کی خبریں ہیں آ رہی ہیں، میں سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل آپ کو پتا ہے کہ فیصلہ جاری کیا گیا چیف جسٹس عامر فاروق کی جانب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے اور ان کو جو سہولیات بنتی ہیں وہ دی جائیں۔ اور پھر یہاں تک خبر آئی، ان کے وکیل نے بھی کہا کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جو ہے پھر خبر آئی، نعیم حیدر پنجوتا نے خبر دی کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد پھر خبریں چلی کہ عمران خان صاحب کہیں لاپتہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اٹک جیل سے ان کو اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے، لیکن اڈیالہ جیل میں وہ ہے نہیں، تو کہیں لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد خبر جو آئی یہ بھی چلتی رہی کہ آج ان کی اٹک جیل میں سماعت ہے، جبکہ ان کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن جو سماعت ہے وہ اٹک جیل میں ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تو عمران خان کو ایکچوئل میں جو ہے وہ اڈیالہ جیل منتقل نہیں کیا گیا تھا، عمران خان صاحب اٹک جیل میں کے اندر ہی موجود تھے۔ تو اب ناظرین کرام، آج سماعت ہوئی ہے اٹک جیل میں سائفر کیس کے حوالے سے۔ تو عمران خان صاحب کے جو ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں جو ہے وہ 10 روز تک جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ اصل خبر یہ نہیں ہے 440 وولٹ والی، ابھی میں آپ کو خبر دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد سائفر کیس میں آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک جو ہے وہ توسیع کر دی ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو جج ابو الاسناد محمد ذوالقرنین ہیں، انہوں نے اٹک جیل میں اس کی سماعت کی۔ اور اس کے بعد جو عمران خان کے وکلا ہیں بیرسٹر سلمان صفدر اور عمیر نیازی جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، جبکہ جو ایف آئی اے کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پہ موجود تھی سماعت کے وقت میں۔ اور فریقین کے دلائل سننے کے بعد جو ہے وہ خصوصی عدالت کے جج نے چیئرمین کے جوڈیشل ریمانڈ میں 10 اکتوبر تک توسیع کر دی، اور اس کے بعد واپسی کے اوپر جو ہے وہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کی بھی سماعت ہوئی، اور ان کی جو ہے وہ کیس کی ان کیمرہ سماعت کی گئی، اور وہاں پہ جو ہے ان کے بھی جو ریمانڈ میں جو ہے وہ 10 اکتوبر تک توسیع کر دی ہے۔ 10 اکتوبر تک جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کے ریمانڈ، جوڈیشل ریمانڈ کے اندر جو ہے وہ توسیع کر دی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں جو جھٹکا دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو اٹک جیل میں رکھا ہی اس لیے گیا کیونکہ وہ بدترین جیل تھی اور ان کو کوئی سہولیات نہیں دی گئی وہاں پہ، اور اس کے بعد ان کو توڑنے کی کوشش کی گئی عمران خان کو، کہ عمران خان صاحب اس ماحول میں وہ ایک گھنٹہ بھی نہیں گزار سکیں گے، نشہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ چلوائی گئی۔ اور میں آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب اپنی سپیچز میں بار بار یہ چیز کوٹ کرتے تھے کہ میں جو ہے وہ تیار ہوں، ریڈی ہوں جیل میں جانے کے لیے، اور اس وقت ان کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ اور لٹرلی جب وہ یہ بات کرتے تھے، میں اپنی بات، اپنا ذہن کی بات بھی بتا دیتا ہوں کہ مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید یہ کوئی سیاسی بیان ہے، لیکن انہوں نے پروو کیا کہ وہ جو بات کرتے تھے وہ سچ تھی، اور اب انہوں نے پروو کر کے دکھایا اس حوالے سے۔ تو اب سنیے گا اب عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے، جو 440 وولٹ کا جھٹکا دیا ہے وہ ذرا اب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو اب جو جھٹکا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل جانے سے انکار کر دیا ہے، مطلب کہ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اٹک جیل میں ہی رہوں گا، میں اڈیالہ جیل اب منتقل نہیں ہوں گا، اور انہوں نے کہا کہ میں اب جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا ہوں، اور میں اپنے وکلا سے جو ہے وہ کہوں گا کہ وہ اڈیالہ جیل منتقلی کی جو درخواست ہے یا جس کے اوپر فیصلہ آیا ہے اس کو واپس لے لیں۔ اب یہ کہہ لیں کہ پاکستان تاریخ کی سب سے بڑی، کل بھی میں نے بات کی کہ ڈیفینیٹلی اپنے ولاگ میں نے آپ کو آگاہ کیا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اٹک جیل سے رہا ہو رہے ہیں اور اڈیالہ جیل جا رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفینیٹلی تھوڑا سا انوائرمنٹ بہتر ہوگا، تو عمران خان صاحب جو بھی لکھنا چاہتے ہیں یا جو بھی کتابیں پڑھنا ہے ان کے لیے ذرا تھوڑا آسان ہو جائے گا۔ لیکن میں نے کہا تھا کہ اب وہ ایڈجسٹ تو کر چکے ہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو وہی
वही बात हुई, इमरान खान साहब ने जो है वो जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं तो अब जो है वो अटक जेल में ही रहूँगा। तो ये एक कह लें कि बहुत बड़ा मैसेज और पैगाम है उन हलकों के लिए जो इमरान खान साहब को तोड़ना चाहते थे या इमरान खान साहब को कह लें कि हराना चाहते थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है। तो ये आज एक कह लें पाकिस्तान तारीख की सबसे बड़ी ये चीज़ है कि इमरान खान साहब जो है वो को सहूलियात लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। और आप खुद ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है वो अब आपको उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है या उन्होंने अपने आप को एडजस्ट किया है। तो ये एक बहुत बड़ी नाज़रीन काम खबर है। और दूसरी जानिब उन्होंने जो है वो अदालत के सामने भी बयान दिया जब ये आज उनकी हेयरिंग हुई। और उसके बाद अब आते हैं नाज़रीन काम जो सनम जवेद वाला मामला है। आपको याद होगा कि मैंने कल खबर दी सनम जवेद के हवाले से कि उनकी ज़मानतें चैलेंज की जाएंगी हाई कोर्ट के अंदर, और वहाँ से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इनको छोड़ने का कोई इनका प्लान नहीं है। और उसके बाद जो है वो उनको दोबारा रिहाई के बाद गिरफ़्तार कर लिया गया। सनम जवेद समेत 4 ख़वातीन को जो है वो जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको जो है वो एक और मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया। वो किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया, उसमें सनम जवेद हैं, अफशा तारिक है, अशमा शुजा है और शाह नूर शामिल हैं। और आज इनको जो है वो अदालत में भी पेश किया गया है और उसमें जो है वो किस मुकदमे में उनको इंसादी दहशतगर्दी अदालत में उनको पेश किया गया आज। और उनको जो है वो राहत बेकरी चौक के सामने जो गाड़ियां वगैरह जलाई जा रही थी उस मुकदमे में उनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया है। और उसके बाद उनको जो है वो 8 मुल्ज़मान को इंसादी दहशतगर्दी में उन 4 सनम जवेद और वो 4 के अलावा 8 को आज पेश किया गया। और उसके बाद उनके नए मुकदमे में सनम जवेद और जो दीगर जिनको दोबारा गिरफ़्तार किया गया है उनको नए मुकदमे में उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तता की गई। और उसके बाद इनमें कौन कौन है, सनम जवेद है, अफशा तारिक है, अशमा शुजा है, शाह बानो है और मोहम्मद कासिम, अली हसन, मोहम्मद मुबीन कादरी और सैयद फैसल अख्तर को जो है वो आज पेश किया गया है। और इनको जो थाना सर्वर रोड के मुकदमा नंबर 109/23 में इनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। और वजह क्या बनाई गई है, वो राहत बेकरी वाली। तो उसके बाद उनको जो है वो शनाख्त परेड के लिए चेहरा ढांप कर उनको पेश किया गया। और इस हवाले से अब कहा जा रहा है कि जनाब उनकी जो है वो शनाख्त परेड करनी है नए मुकदमे में। और उसके बाद जो है ये अभी तक की जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मंजूर अपडेट है। मज़ीद दलाइल जो है वो जारी थे मुल्ज़मान के वकला की जानिब से कि उनका डेफिनेटली जो भी मामला था। अच्छा ये हुआ क्या है, मैं जो इंटरेस्टिंग खबर है जिसमें इनको रिहा किया गया, जज साहब ने उस ज़मानत देते हुए जो फैसला लिखा है इनके बारे में वो ये था कि कोई जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ, सिर्फ नारेबाजी करने से कोई जुर्म नहीं बन जाता, इसलिए अदालत इन्हें ज़मानत देती है। और आप अंदाज़ा कर लें कि 4 माह उनको सिर्फ नारेबाजी के अंदर इन ख़वातीन को रखा गया है। और आप जुल्म की इंतहा देख लें, आप अदलो इंसाफ की इंतहा देख लें कि कहाँ पे हम खड़े हुए हैं, स्टैंड कहाँ पे कर रहे हैं। सिर्फ नारेबाजी के अंदर उनके साथ ये सारे मामला किए जा रहे हैं, उनको दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो ये मामलात हैं और अब उनको डेफिनेटली मज़ीद रिमांड भी मिल जाएगा, नया मुकदमा डाल जो दिया गया है। तो ये अब तक की अपडेट थी। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने